کبھی سوچا ہے کہ اگر دنیا کی بڑی بڑی جنگیں، یہ بڑی لڑائیاں ملکوں کے بیچ نہ ہوں بلکہ پوری کی پوری ثقافتوں کے درمیان ہوں؟ آج ہم ایک ایسے ہی بہت بااثر اور متنازع نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سیموئل پی ہنٹنگٹن کا نظریہ۔ ایک ایسا نظریہ جس نے پچھلے 30 سال سے عالمی سیاست کی پوری بحث کو ایک بالکل نیا رخ دے دیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں تہذیبوں کے تصادم کی۔ ذرا تصور کریں، یہ 1990 کی دہائی کا آغاز ہے۔ سوویت یونین ٹوٹ چکا ہے اور دہائیوں سے جو دو بڑی طاقتوں کے درمیان کشمکش چل رہی تھی وہ اچانک ختم ہو گئی ہے۔ اس سے دنیا میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا اور سب کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا کہ اب کیا ہوگا، عالمی سیاست کا اگلا باب کیسا ہوگا؟ اور اسی ماحول میں ہارورڈ کے ایک پروفیسر سیموئل پی ہنٹنگٹن ایک ایسا نظریہ لے کر سامنے آئے جو نہ صرف چونکا دینے والا تھا بلکہ اس نے آنے والی دہائیوں کے لیے بین الاقوامی تعلقات پر ہونے والی ہر بحث کا کہہ لیں کہ رخ ہی بدل دیا۔ دیکھیں، سر جنگ کے زمانے میں دنیا بہت واضح طور پر بٹی ہوئی تھی نظریات کی بنیاد پر۔ مطلب 3 بڑے بلاکس تھے۔ ایک طرف تھا امریکہ کا سرمایہ دارانہ بلاک، دوسری طرف سوویت یونین کا کمیونسٹ بلاک، اور پھر کچھ ممالک تھے جو غیر وابستہ تھے، جیسے ہندوستان اور مصر۔ لیکن جیسے ہی سوویت یونین ختم ہوا، یہ سارا کا سارا سسٹم، یہ پورا ڈھانچہ ایک دم بکھر گیا۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی ان نظریاتی تقسیموں کی جگہ اب کیا چیز لے گی؟ اور یہیں پر ہنٹنگٹن کا بنیادی آئیڈیا سامنے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی جو لڑائیاں ہیں نا، وہ نظریات یا معیشت پر نہیں ہوں گی، بلکہ ثقافتوں اور تہذیبوں کے بیچ جو بنیادی فرق ہیں ان پر ہوں گی۔ تو جب ہنٹنگٹن تہذیب کی بات کرتے ہیں تو ان کا مطلب کیا ہے؟ وہ کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ایک بہت بڑے ثقافتی گروہ کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ایسا گروہ جس کی اپنی مشترکہ تاریخ ہے، زبان ہے، روایات ہیں اور سب سے بڑھ کر مذہب ہے۔ ان کے مطابق مستقبل میں دنیا کی اصل پہچان یہی تہذیبیں ہوں گی۔ ہنٹنگٹن نے دنیا کو کچھ ایسی بڑی تہذیبوں میں تقسیم کر دیا، جیسے کہ مغربی تہذیب، چینی، اسلامی اور ہندو تہذیبیں۔ ان کا ماننا تھا کہ مستقبل کی عالمی سیاست انہی گروہوں کے ارد گرد گھومے گی، اور جہاں ان تہذیبوں کی سرحدیں آپس میں ٹکرائیں گی، وہی جگہیں انیا کے نئے تنازعات کا مرکز بنیں گی۔ تو آخر ہنٹنگٹن نے اپنا یہ نظریہ پیش کیسے کیا؟ انہوں نے خاص طور پر مغربی دنیا کے کچھ بہت بڑے مفروضوں کو چیلنج کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ دنیا ویسی نہیں ہے جیسا وہ سوچتے ہیں۔ پہلی بڑی غلط فہمی یہ تھی کہ دوسری ثقافتوں کے رہنما بھلے وہ بظاہر سیکولر نظر آتے ہوں، وہ مغربی اقدار کو اپنا لیں گے۔ ہنٹنگٹن نے محمد علی جناح کی مثال دی، جو ذاتی زندگی میں ایک سیکولر شخص تھے، لیکن انہوں نے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد اسلام پر تھی، یعنی ثقافتی شناخت اکثر ذاتی نظریے پر حاوی ہو جاتی ہے۔ دوسری بڑی غلط فہمی یہ تھی کہ مغربی کلچر، یعنی یہ فاسٹ فوڈ اور ہالی ووڈ کی فلمیں، یہ سب مل کر ایک عالمی ثقافت بنا رہے ہیں۔ ہنٹنگٹن کے لیے یہ سب صرف اوپری چیزیں تھیں اور انہوں نے اس خیال کو بالکل مسترد کر دیا۔ ہنٹنگٹن نے خود ایک بڑا دلچسپ سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ کیا کوکا کولا پینے یا جینز پہننے کا مطلب ہے کہ کوئی مغربی اقدار کو بھی اپنا رہا ہے؟ ان کا جواب تھا نہیں، بالکل نہیں۔ ان کے مطابق ثقافت جو ہے نا، وہ صرف برانڈز اور چیزوں سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اور تیسری غلط فہمی یہ سوچ کہ مغربی اقدار جیسے جمہوریت اور انفرادی حقوق یہ عالمی ہے اور ہر کوئی انہیں اپنانا چاہتا ہے۔ ہنٹنگٹن نے بتایا کہ بہت سی دوسری ثقافتیں مغرب کو منافق سمجھتی ہیں۔ مثال کے طور پر جوہری ہتھیاروں پر ان کا دوہرا معیار، اسرائیل کے پاس ہوں تو ٹھیک، لیکن ایران کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ ہنٹنگٹن نے آبادیاتی تبدیلیوں پر بھی بہت زور دیا۔ انہوں نے پیش گوئی کی کہ یورپ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی تہذیبی تناؤ کی وجہ بنے گی۔ اب یہ 1991 کا ایک سروے دیکھیں جو ان کی کتاب آنے سے بھی پہلے کا ہے۔ اس میں 51% فرانسیسی عوام نے شمالی افریقی مسلمانوں کو اپنے پرانے حریف روس سے بھی بڑا خطرہ سمجھا، جس سے صرف 8% کو خطرہ محسوس ہوا۔ ہنٹنگٹن کی شاید سب سے مشہور اور سب سے متنازع پیشگوئی ایک نئے مغرب مخالف اتحاد کے بارے میں تھی۔ انہوں نے اسے کنفیوشس اسلامی کنیکشن کا نام دیا، یعنی چین اور اسلامی دنیا مغرب کو چیلنج کرنے کے لیے اکٹھے ہوں گے اور آخر کار روس بھی ان کے ساتھ مل جائے گا۔ تو اب 30 سال گزر چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہنٹنگٹن کی یہ پیشگوئیاں کس حد تک سچ ثابت ہوئیں؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وقت نے ان کے نظریے کو کہاں صحیح اور کہاں غلط ثابت کیا۔
کچھ معاملات میں تو ہنٹنگٹن حیران کن حد تک درست نکلے، جیسے نیٹو کی توسیع پر روس کا شدید رد عمل یا پھر افریقہ اور مشرق وسطیٰ سے مغرب کی طرف بڑھتی ہوئی ہجرت۔ چین اور مسلم دنیا کے اتحاد والی بات بھی کچھ حد تک سچ ثابت ہوئی، جیسا کہ ہمیں چین کی سعودی ایران ڈیل میں نظر آیا، لیکن وہ ہر جگہ درست نہیں تھے۔ مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ہنٹنگٹن کے نظریے پر بہت شدید تنقید بھی ہوئی۔ کئی اسکالرز نے اس کے بنیادی مفروضوں کو ہی چیلنج کر دیا۔ چلیں کچھ اہم جوابی دلائل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اچھا، تو ناقدین کیا کہتے ہیں؟ ان کا سب سے پہلا اور بڑا اعتراض یہ ہے کہ بھائی صرف اس لیے کہ دو ثقافتیں الگ ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان کا لڑنا لازمی ہے نا؟ دوسرا نقطہ وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ ہنٹنگٹن نے پوری اسلامی دنیا کو ایک ہی اکائی بنا کر پیش کر دیا، جیسے سب ایک جیسے ہوں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے اندر خود اتنی گہری تقسیم اور رکاوٹیں ہیں۔ مثال کے طور پر سنی اور شیعہ کے درمیان دیکھ لیں۔ اور آخر میں جہاں ہنٹنگٹن نے ہجرت کو ایک مسئلے، ایک تنازع کے طور پر دیکھا، وہیں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ ارے نہیں، ہجرت و ثقافتوں کے بیچ ایک پل کا کام کر سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنی ساری تنقید کے باوجود آج بھی ہم تہذیبوں کے تصادم کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اس کی میراث اتنی پائیدار کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چاہے کوئی اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے، ہنٹنگٹن نے سرد جنگ کے بعد کی دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک نیا فریم ورک دے دیا، ایک نئی اینک دے دی۔ اس نے ان خدشات کو زبان دی جو بہت سے لوگ محسوس تو کر رہے تھے لیکن کہہ نہیں پا رہے تھے، اور شاید اسی وجہ سے یہ نظریہ آج بھی بین الاقوامی تعلقات پر ہونے والی بحث کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ایک دوسرے سے جڑتی جا رہی ہے، ہماری اصل شناخت کیا ہوگی؟ کیا وہ تہذیبی تقسیم ہوگی جیسا کہ ہنٹنگٹن نے کہا تھا، یا پھر ہم اپنی مشترکہ انسانیت میں کوئی اتحاد تلاش کر لیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والی نسلیں ہی دیں گی۔